السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذلہ حیدر اور ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پھر ایک حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے کئی ویڈیو کلپس میں ہم نے ایک امید ظاہر کی تھی کہ یہ جو نگراں حکومت آ رہی ہے، جو نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے، اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لوگوں کی امیدیں تھیں، مجھ سمیت کئی ایسے افراد تھے جو کہ پر امید تھے کہ نگراں سیٹ اپ کے آتے ہی مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا، ڈالر کی اڑان کے پر کاٹ دیے جائیں گے، کرپشن اور کرپٹ لوگ جو ہیں اور جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور شروع میں ایسا دیکھا بھی گیا، نگراں سیٹ اپ کے آتے ہی جو ہے کئی معطلیاں سامنے آئیں، کئی افراد کے خلاف کارروائی کی گئی، کہ نوٹیفیکیشن نکالے گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جو آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو امیدیں وابستہ تھیں نگراں سیٹ اپ سے، وہ سب جو ہیں وہ خاک میں مل گئی ہیں۔ پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ آپ کی پہنچ اور آپ کی سوچ سے دور ہے۔ بجلی آ نہیں رہی، لیکن بل اتنا آ رہا ہے کہ جس کا بوجھ، جس کا وزن ایک عام آدمی اٹھانے کے قابل نہیں، بلکہ خاص آدمی بھی جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہے۔ بل اتنا آ رہا ہے بجلی کا کہ لوگ جگہ جگہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ آج کراچی کی مختلف سڑکوں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے، جماعت اسلامی کی جانب سے، مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے، تاجر برادری کی جانب سے، عام شہری کی جانب سے احتجاج کر رہے ہیں لوگ۔ مارکیٹیں، دکانیں، کاروبار مکمل طور پر بند ہے۔ تو یہ نگراں گورنمنٹ جو ہے نا، یہ تمام چیزوں پہ قابو پانے میں ناکام ہے۔ ملبہ ڈالا جاتا ہے ہمیشہ دوسری حکومتوں پہ۔ عمران خان کی گورنمنٹ آئی، مہنگائی بڑھی، انہوں نے کہا نواز شریف کے دور کی جو پالیسیز ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے۔ عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی، میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے، جس سے ریٹ اور پرائسز جو ہیں وہ ہائی ہو رہے ہیں اور مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو رہا ہے۔ اب نگراں سیٹ اپ آیا تو وہ ملبہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں اس پہ کا نتیجہ ہے کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ لیکن عوام کیا کرے؟ عوام بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تنخواہیں انکریز نہیں ہو رہی ہیں، تنخواہیں بڑھ نہیں رہی ہیں، چینی مارکیٹ سے غائب ہے، تاجر بل دینے سے قاصر ہیں، وہ بل افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، بجلی کا انتہائی زیادہ بل آ رہا ہے، اور بجلی حکام ہے، کے الیکٹرک حکام ہے جو کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی صورت نیگوسیشن بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ نگراں حکومت جب آئی تو کرپشن میں ملوث لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، سائیڈ میں ہونا شروع کر دیا، فون بند کر دیے، کہ ان کو کیونکہ ذہن پہ یہ تھا کہ اب جو ہے وہ ایک کارروائی شروع کی جائے گی، ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس طرح کی افواہیں تھیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ کئی لوگوں کو معطل کیا گیا، کچھ دیر کے بعد وہ بحال ہو گئے۔ کئی لوگوں کے خلاف کارروائی کی آغاز کیا گیا، لیکن وہ ناکام رہا اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اگر ہم بات کریں وزیر داخلہ سندھ کی، تو وہ ابھی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ آج کئی دن گزر گئے ہیں ان کی حکومت کو آئے ہوئے، لیکن ابھی تک ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر پائے ہیں۔ کئی لوگوں کی لسٹ نکلی 60 لوگوں کی کہ ان کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا جائے گا، ان کے باہر جانے پہ پابندی ہوگی، لیکن وہ آسانی سے باہر چلے گئے۔ کئی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زمینوں کے لین دین میں، 2 نمبریوں میں، کاغذات کی ہیرو پھیری میں ملوث ہیں، ان کو پکڑا جائے گا، ان کے نام بھی ڈسکلوز کیے گئے، لیکن وہ ابھی تک آزاد ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے آتے کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے تحت نئی بلڈنگز، نئے نقشے بنانے پہ پابندی تھی۔ ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنا سکتے تھے، گھر نہیں بنا سکتے تھے، شاپ نہیں بنا سکتے تھے، مطلب کسی قسم کا نقشہ نہیں پاس ہوگا اور کام نہیں ہوگا، اور جو پچھلی کاروائیاں کی گئی ہیں اس کی اسکروٹنی ہوگی اور چیک کیا جائے گا کہ آیا وہ ایز پر لا بنایا گیا ہے یا نہیں، لیکن وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 2 دن کے بعد وہ نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا گیا۔ اب آپ آرام سے نقشے پاس کرا سکتے ہیں، ہائی رائز بلڈنگ بنا سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، سوسائٹیز بنا سکتے ہیں، جو کہ پہلے بھی ایک سسٹم کے تحت چل رہی تھی۔ تو لوگ اب نا امید ہو چکے ہیں، پاکستان کا شہری نا امید ہو چکا ہے کہ وہ جائے تو کدھر جائے۔ وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ کے گرد گھوم رہا ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے، 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پاکستان میں کھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، بل پے کرنا مشکل ہو گیا ہے، تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آشوب چشم کی بیماری چلی ہے، آنکھوں کے بیماری چلی ہے، لیکن اس کی دوائی ہاسپٹل میں میسر نہیں ہے۔ کتے کے کاٹنے کی دوائی ہاسپٹلز میں یا مارکیٹ میں میسر نہیں ہے۔ اس قسم کے حالات جب ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ خودکشیوں پہ آمادہ ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔
اور کئی مائیں اپنے بچے بیچنے کو تیار ہیں، اپنے بچے بیچ کر گزارا کرنے کے لیے جو ہے وہ مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں۔ بیگرنگ فقیر لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں بے انتہا عام ہو گئے ہیں، لوگ بھیک مانگنے کے لیے مشہور ہیں۔ سفید پوش جو لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں محصور ہو کے رہ گئے، بہت برے حالات ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں، جو حکمران ہیں، وہ ایک راگ الاپ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ خدا را میری آپ سے درخواست ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کے لیے کوئی ایسا پیکج کا اناؤنس کریں۔ پیٹرول عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، لوگ اگر پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو کئی میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے دفتر کیسے جائیں گے، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کیسے آئیں گے۔ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اور وینز میں جاتے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے۔ وین کا کرایہ ایک بچے سے جو لیا جا رہا ہے وہ 7 سے 10 ہزار کے درمیان لیا جا رہا ہے، اسکول پک اینڈ ڈراپ کا۔ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، جس کے 4 بچے ہیں تو وہ 40,000 روپے صرف وین والے کو نہیں دے سکتا۔ اسکول کی فیسیں الگ ہیں، کتابیں نایاب ہو چکی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ میری ارباب اختیار سے درخواست ہے، التجا ہے کہ خدارا سب نے مر کے اللہ کو جان دینی ہے کہ کوئی ایسی پالیسی مرتب کریں، کوئی ایسی پالیسی مارکیٹ میں لے کر آئے جس سے حالات بہتر ہوں، روٹی غریب آدمی کھا سکے، اپنی سہولیات، اپنی زندگی آسانی سے بسر کر سکے، عیش سے نہیں آسانی سے بسر کر سکے۔ تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، آپ اس ویڈیو پہ کمنٹس کریں۔ بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں بھی ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں کھل کے نہیں کی جا سکتی، لیکن کم کو زیادہ سمجھا جائے اور فوری طور پہ جو ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ کوئی ایسا پالیسی، کوئی ایسا پیکج اناؤنس کیا جائے جس سے ہر آدمی، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ اس کے ساتھ ہی ذلِ حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔